میں سرکار غوث اعظم کے نام کی محفل پاک ہے، اور سرکار غوث پاک اللہ کے اتنے مقدس ولی ہے کہ جس طرح میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے چرچا ہو رہا تھا جہاں میں کہ نبیوں کے تاجدار آنے والے ہیں، اسی طرح غوث اعظم کے آنے سے پہلے بھی ولی بشارت دیتے ہیں، اے لوگوں تمہیں پتا ہے جہاں میں کیسا محبوب آنے والا ہے۔ اب سنیے، کہو کیسے؟ تو سنیے، ایک وقت کے بہت بڑے ولی علامہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کب؟ جب سرکار غوث پاک ابھی جہاں میں آئے بھی نہیں، 300، ایک روایت میں 400 سال پہلے بیان فرماتے ہیں، اے دنیا والوں پتہ ہے تمہیں اس بغداد میں ایک ایسا محبوب خدا آنے والا ہے، ایک ایسا اللہ کا ولی آنے والا ہے جو بغداد میں رہ کر یہ آواز لگائے گا، اے جہاں کے ولیوں اپنی اپنی گردنوں کو جھکا لو تاکہ میں اپنا قدم ناز رکھ دوں۔ اللہ اکبر! بتاؤ، 300-400 سال پہلے بشارت ہو رہی، خبر ہو رہی ہے، اور یوں ہی نہیں، علامہ حسن عسکری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی، وہ بشارت دیتے ہیں کیا پتہ ہے آپ کو؟ ان کے پاس ایک امانت تھی بزرگان دین کی، وہ کیا؟ مصلی شریف، جس میں نماز ادا کرتے تھے۔ وہ بشارت دیتے تھے کیا؟ جب ان کی آخری وقت آئے نا لمحے، تو انہوں نے بشارت دی، نماز ادا کی، اس کے بعد اپنے بیٹے کو مصلی حوالے کیا اور کہا میرے بیٹے اس مصلی کو سنبھال کے رکھنا، یہ امانت ہے، اور جب تمہارا آخری لمحہ آ جائے نا تو یہ اس کو دے دینا جو اپنے زمانے کا معتبر ہو، اپنے زمانے کا محبوب ہو۔ پھر کہا اس کو بھی وصیت کر دینا کہ وہ مصلی اس کو دے اور سنبھال کے رکھے، اور اپنے زمانے کا وہ آخری وقت اس کا آئے نا تو اس کو دے جس کو وہ محبوب خدا سمجھے۔ پھر کہا اس کو وہ وصیت کرے اگلے والے کو۔ جب اتنا سننا تھا نا، امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کے شہزادے نے کہا بابا جان یہ مصلی منتقل ٹرانسفر ہوتا جائے گا کہاں؟ تو کہتے ہیں علامہ حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کے ولی فرماتے ہیں شہزادے یہ مصلی ٹرانسفر ہوتا شہر بغداد میں جائے گا، بولے بولے سبحان اللہ۔ کہا اچھا؟ کہا یہ مصلی ٹرانسفر ہوتا وہاں جائے گا، منتقل ہوتا ہوا بغداد میں ایک ایسا محبوب خدا آنے والا ہے جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، یہ مصلی اسی کو دیا جائے گا کیونکہ وہ سارے ولیوں کا تاجدار بن کے آئے گا، سبحان اللہ۔ اب بتاؤ، یہ غوث پاک ابھی دنیا میں آئے نہیں لیکن بشارت چل رہی ہے، یہ شان بیان کر رہے ہیں، کون؟ کوئی عام مولوی نہیں، کم لکھے والے لوگ نہیں، وہ لوگ جو خدا کے نور سے دیکھا کرتے ہیں، اللہ کے ولی سے بیان کرتے ہیں۔ علامہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا، منبر میں بیٹھ کے بیان فرماتے ہیں، آج میری ولایت، میرے قطبیت کے ڈنکے بجتے ہیں، لیکن اے لوگوں بہت ہی جلد اس جہاں میں اسی سرزمین پر ایک ایسا محبوب خدا آنے والا ہے جو اسی منبر کی مسجد پہ بیٹھ کر، مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہے گا میرا یہ قدم سارے زمانے کے ولی کے گردن پر ہے، اور سنو گواہ ہو جاؤ میں بھی محبت میں آج ہی گردن جھکا دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ بتاؤ یہ کون ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ غوث اعظم کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی آئے نئے زمانے میں چرچا ہو رہا ہے غوث اعظم، ولیوں کے تاجدار آ رہے ہیں، امام الاولیاء آ رہے ہیں، عظمت والے آ رہے ہیں، رفت والے آ رہے ہیں، بلندی والے آ رہے ہیں، شان والے آ رہے ہیں، اجالے والے آ رہے ہیں، رحمت والے آ رہے ہیں، کرامت والے آ رہے ہیں۔ یہ ساری خوبیوں کو ایک طرف رکھو تو پتہ چلے گا، سارے ولیوں کی خوبی کو ایک جگہ رکھو تو ایک نام بنتا ہے جسے جوانا غوث اعظم جیلانی کہا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ توجہ دیجیے، آپ لوگ تھوڑی دیر بات بند کیجیے، بس تھوڑی دیر میں بیان کروں گا۔ اب دیکھیے، اور میرے اعجاز صاحب نے بڑا ہی خوب منقبت پڑھا، اب سنیے میں 2 شعر پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا جو لوگ غوث پاک کی محفل سجاتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں اور دل میں سچی نیت رکھ لے نا، کہیں میری یہ منتیں ہیں، تو کتابوں میں آتا ہے غوث پاک بغداد سے ان کی منت قبول فرما لیتے ہیں، سمجھ پسند فرما لیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہتے ہیں دینے کی دیر ہے نہ دلانے کی دیر ہے۔ اقبال بھائی اور اعجاز صاحب جیسے آواز نہیں ہے لیکن پڑھتا ہوں، بولے سبحان اللہ۔
بولے مچل کے سبحان اللہ. غوث پاک کی محفل میں بیٹھے غوث پاک کے نام کا تو مرغا بھی بولتا ہے. آپ تو دیوانے انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے. بولے سبحان اللہ. دینے کی دیر ہے نہ دلانے کی دیر ہے, دینے کی دیر ہے نہ دلانے کی دیر ہے, غوث الورا کو ہونٹ ہلانے کی دیر ہے, غوث الورا کو ہونٹ ہلانے کی دیر ہے. ہونٹ ہلا دیں گے مولا, اس کا کام بن جائے, بس کام ہو گیا. بولے بولے سبحان اللہ. اور ایک مرید قبر میں جا کے کہتا ہے, اس کے بارے میں شاہ نے کیا فکر دیا کہ جو چاہوں اے فرشتوں وہی مجھ سے پوچھنا, جو چاہو اے فرشتوں وہی مجھ سے پوچھنا, جو چاہو اے فرشتوں وہی مجھ سے پوچھنا. کیوں؟ غوث الورا حضور کے آنے کی دیر ہے, غوث الورا حضور کے آنے کی دیر ہے, دینے کی دیر ہے نہ دلانے کی دیر ہے. کھلا میرے دل کی کلے غوث اعظم. بولے بولے سبحان اللہ. مٹا قلب کی بے کلے غوث اعظم, تیرا مرتبہ اعلی کیوں نہ ہو مولا, تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم. تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو, تیرے در سے دنیا پلی غوث اعظم. تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو, تیرے در سے دنیا پلی غوث اعظم. اور یہاں پہ جتنے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں سارے دیوانوں کی طرف سے بارگاہ غوث اعظم میں ایک شعر. بولے سبحان اللہ. بلا میں پھنسا ہے دیوانہ تمہارا. بولے 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 سبحان اللہ. بلا میں پھنسا ہے دیوانہ تمہارا, مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم, مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم. حسینی چمن کی شگفتہ کلی ہو, علی کا ہو شیر ببر غوث اعظم. سبحان اللہ. چلے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں میرے غوث پاک کی ولادت کی شب آ گئی ہے. پتہ ہے میرے غوث پاک کی ماں, پتہ ہے تقوی شاعر پرہیزگار ولیوں میں ایک ولی شان والے غوث اعظم کے والد ہیں. پتہ ہے آپ کو غوث پاک کے والد بھی ولی ہیں, غوث پاک کی ماں بھی ولیہ ہے, اور غوث پاک کے نانا بھی ولی ہے. سبحان اللہ. اب بتاؤ جس کا گھرانہ ولیوں سے بھرا ہو اس کے آنگن میں کوئی پھول کھلتا ہے, اسی کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یوں ہی آ گئے؟ ان کے لیے چنا جاتا ہے گھر کو, شان والا گھر ہو, تقوی شار پرہیزگاروں کا گھر ہو, اللہ والوں کا گھر ہو. پتہ ہے وقت نہیں ہے, کبھی زندگی میں ایک تو غوث پاک کے والد کی کہانی سناؤں گا, ان کے ماں کی کہانی سناؤں گا, کتنی تقوی شار پرہیزگار ہے. اللہ اکبر. ام الخیر فاطمہ ان کی ماں کا نام ہے, تے ابو صالح غوث اعظم کے والد کا نام ہے. اب سنیے میرے غوث پاک کی ماں فرماتی ہے کہ جب میرے بچے کی ولادت کی شب آئی تو پتہ ہے میرے گھر میں ایک نور کی روشنی آنے لگی. سبحان اللہ. پتہ ہے نور سے پورا گھر روشن ہو گیا. اور پتہ ہے میرے غوث پاک کی ماں فرماتی ہے میرا بچہ جب آیا نا جہاں میں, تو واقعی میں ایک عجیب سما تھا, عجیب خوشیاں تھی, اور میرا گھر ایسا لگتا تھا چاند ستاروں کا مسکن بن گیا. اللہ اکبر. کیوں؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے ہیں. اللہ اکبر. آپ سنیے
اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے دلہا ارشاد فرماتے ہیں جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو نبیوں کے امام سب آتے, نبیوں کی جماعتیں آتی تھی, رسولوں کی جماعت آتی تھی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے رسول اعظام انبیاء کرام ہیں نا, سب آ کے بشارت دیتے ہیں آمنہ مبارک ہو تیری گود میں نبیوں کا تاجدار آنے والا ہے. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک کی ماں فرماتی ہے ٹھیک جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا, بولے بولے سبحان اللہ, تو میرے خواب میں نبیوں کے تاجدار آئے, بولے بولے سبحان اللہ, مدینے کے تاجدار آئے, نبیوں کے مختار آئے, ساری کائنات کے رسولوں کے آقا آئے, اور کہا ام الخیر فاطمہ مبارک ہو تیری گود میں ولیوں کا تاجدار آنے والا ہے. بولے 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 سبحان اللہ. میں چاہوں گا کچھ آپ کو نیا سناؤں, ہے نا. غوث پاک کی کرامت اتنی ہے نا کہ بیان نہیں کوئی کر پائے گا. آپ سنیے بچپن شریف سنیے تاکہ سمجھے بچپن جس کتنا شان والا ہے تو اس کی جوانی کتنی شان والی ہوگی. آپ سنیے میرے غوث پاک کی ماں فرماتی ہے ٹھیک اسی طرح جب میرے پیٹ میں میرا عبد القادر تھا نا تو نبیوں کے تاجدار محمد عربی خواب میں تشریف لائے اور کہا امت الجبار مبارک ہو تیری گود میں ولیوں کا تاجدار آنے والا ہے. اور پتہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں جب میں اپنی ماں کی شکم میں تھا 4 ماہ کا تو میں لوح محفوظ کی آواز کو سنا کرتا تھا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اب سنو ان کے نواسے کی بھی شان سنو. غوث اعظم جب اپنی ماں کی شکم میں ہے نا, اللہ اکبر, سرکار غوث پاک کی ماں فرماتی ہے تقوی شعار ہے, پرہیزگار ہے, عبادت گزار ہے, ہمیشہ تہجد نماز میں لگی رہتی ہے, رب کے نام کی تسبیح میں لگی رہتی ہے. اب سنیے غوث پاک کی ماں فرماتی ہے میں ایک دن اپنے معمول سے ہٹ کر اپنی عادت سے ہٹ کر نماز پڑھنے لگی. سوچی کچھ کام ہے جلدی کر لوں, لیکن میں تھوڑی جلدی کی نا تو پیاری سی آواز آئی, بولے سبحان اللہ. آواز کیا تھی آئی, امی جان اللہ کی عبادت ذرا اطمینان سے کیا کرو, بولے بولے سبحان اللہ, رب کی عبادت ذرا سکون سے کیا کرو. اب سرکار غوث پاک کی ماں فرماتی ہے اب تک میرے آنگن میں امی جان کہنے والا کوئی تھا ہی نہیں. میں دائیں دیکھی, میں بائیں دیکھی, آگے دیکھی, پیچھے دیکھی, گھر کا کونا کونا چھین ماری, یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے. اللہ اکبر. اور ماں کہنے کے لیے نا 2-3 سال کا بچہ ہونا پڑتا ہے تب جا کے صاف لب و لہجے میں کوئی امی جان کہہ پائے گا. سرکار غوث پاک کی ماں کہتی میں حیران پریشان ہو گئی, میں ہر طرف توجہ لگائی آواز کدھر سے آ رہی ہے. وہ کہتی ہے جب میں نے اپنی توجہ اپنے شکم اپنے پیٹ کی طرف لگائی نا تو میرے پیٹ کی طرف سے آواز آ رہی تھی امی جان اللہ کی عبادت اطمینان سے کیا کرو. بولے 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 سبحان اللہ. یہ کوئی ایسے ویسوں کی نہیں, بغداد والے کی بات سنا رہا ہوں. سرکار غوث پاک کی شان ہے یہ. اب بتاؤ جب سرکار غوث پاک کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ کی شان کیا ہے, میرے امام حسین کی شان کیا ہے, ان کے مولا علی کی شان کیا ہے. اب سنیے میرے آقا غوث پاک کی ماں فرماتی ہے جب میرے بیٹے کی ولادت ہو گئی نا وقت گزرتا گیا, وقت گزرتا گیا. پتہ ہے آپ کو کوئی اتنی شان والا بچہ جلدی نہیں آتا ہے. یا تو نبیوں کے فرشت میں میرے مصطفیٰ یہ شان والے بنے اور ولیوں کے فرشت میں غوث اعظم یہ شان والے بنے. پتہ ہے آپ کو میرے غوث پاک جب پڑھنے المختصر واقعہ بہت زیادہ ہے بچپن کا, پڑھنے جاتے تھے نا مدرسے میں, پتہ ہے آپ کو تو فرشتے ساتھ میں چلا کرتے تھے, بولے سبحان اللہ, اور مدرسے کے بچوں کو سائڈ کرتے تھے, جگہ دے دو عبد القادر کے لیے جگہ چھوڑ دو. سبحان اللہ. یہ کس کی شان ہے, غوث پاک کی شان ہے. بتاؤ فرشتے جس کے لیے جگہ بنائے اس کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی. اللہ اکبر. درشی پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بغداد شریف میں رمضان شریف کے چاند میں اختلاف ہو گیا. غوث پاک کی پیدائش سنیے. میرے غوث پاک دنیا میں آتے ہی فیصلہ فرما رہے ہیں. اختلاف ہوتا ہے 2 چاند پہ زیادہ تر, ایک رمضان کے, عید کے چاند پہ. لوگ بہت بے چین ہوتے ہیں, یہ نشانی ہے اسلام کی. سنیے پتہ ہے بغداد میں رمضان کے چاند کی اختلاف ہو گیا. کچھ لوگ روزہ رکھ لیے, یہ کیا پتا ایک رمضان ہے کہ 30 شعبان ہے. کچھ لوگوں نے روزہ رکھے, کچھ لوگ روزہ نہیں رکھے. اب کشمکش میں ہے, کہیں سے جواب نہیں آ رہا, تو لوگوں نے سوچا آپس میں لڑنے سے بہتر ہے اللہ کی ایک ولیہ اس ملک میں رہتی ہے, بولے سبحان اللہ. کون؟ غوث پاک کی ماں. چلو ان سے سب پوچھ لیا جائے.
آتے ہیں قافلے والے لوگ گاؤں کے آتے ہیں، پردے کی آڑ سے سوال کرتے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ ام الخیر فاطمہ آپ یہ جواب دیجئے آج 1 رمضان ہے کہ 30 شعبان ہے؟ سنے جواب، غوث پاک کی ماں پردے کی آڑ سے دھیمی آواز میں کہتی ہے آج 30 شعبان ہے کہ 1 رمضان ہے، مجھ کو اسے خبر نہیں ہے، لیکن میری گود میں ایک بغداد کا چاند ہے، بولے 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 سبحان اللہ، میرے گود میں بغداد کا چاند نظر آیا ہے جو صبح سے دودھ نہیں پی رہا ہے، بولے 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 سبحان اللہ، صبح سے دودھ نہیں پی رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آج 1 رمضان ہے۔ مصطفیٰ کے نواسے غوث اعظم دنیا میں آتے ہی دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، اے مسلمانوں تم مسلمان بن کے آئے ہو، روزہ رکھا کرو۔ بتاؤ دودھ پیتے بچے پہ، نابالغ بچوں پہ روزہ فرض نہیں ہے، لیکن میرے غوث پاک فرماتے ہیں مجھ کو عام لوگوں میں گننے کی کوشش مت کرنا، اگر مجھ سے برابری کرنا ہے تو ماں کا دودھ چھوڑ کے روزہ رکھ کے دکھا دے۔ یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے عمر شریف ڈھلتی جا رہی ہے، ایک مرتبہ میرے غوث پاک کی عمر شریف 4 سال کے قریب پہنچ گئی۔ اعجاز بھائی اب سنیے، بہت پیارا واقعہ ہے، غور سے سنیے گا۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، بچے کی عمر ہوتی کھیلنے کی نا، تو بچوں کے ساتھ میرے غوث اعظم کھیل رہے ہیں، سنیے غور سے، بڑا مزہ آئے گا، سنیے۔ تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے نا، اچانک اسی بچوں کے بیچ میں سے ایک درویش، ایک اللہ والا، ایک فقیر گزرا، اور جب بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا نا تو اللہ والا اس بچوں کو سلام کر دیتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ چھوٹا ہی بڑوں کو سلام کرے، میرے مصطفیٰ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ میرے آقا کا پیغام ہے کہ سلام کو عام کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ آج اگر کوئی مولوی سلام نہ کرے نا تو مسجد کا صدر سیکریٹری کہے کہ اس کو لگ رہا حساب کتاب کرنا پڑے گا۔ حق کروی بات ہے، حق بولوں گا میں، لیکن سلام کوئی ضروری مولوی پہ واجب نہیں ہے، مسلمان ہو سب کلمہ پڑھنے والے پہ واجب ہے، وہ کیا لگتا ہے؟ لیکن یاد رکھنا یہ میرے مصطفیٰ کا پیغام ہے، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، یاد رکھیے گا۔ اب سنیے میرے غوث پاک اسی بچوں میں کھیل رہے ہیں، سارے بچوں نے تعجب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سب بچے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور میرے غوث اعظم جب اس آواز کو سنتے ہیں نا تو غور کرتے ہیں، غور کرنے کے بعد اس نتیجے پہ ہوتے ہیں میرے غوث پاک 2 مرتبہ جواب دیتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بولے سبحان اللہ۔ اب فقیر اللہ والا تعجب میں پڑ جاتا ہے، یا اللہ معاملہ کیا ہے، سارے بچوں نے تو 1 مرتبہ جواب دیا، یہ بچے 2 مرتبہ جواب کیوں دے رہے ہیں؟ کہا اس میں ضرور کوئی راز ہے، بولے بولے سبحان اللہ۔ اب گئے غوث پاک کی بارگاہ میں، بچہ ہے 4 سال کی عمر ہے، وقت یاد رکھیے گا اس عمر میں کسی کو مسئلے مسائل کی خبر نہیں ہوتی ہے، لیکن غوث اعظم کوئی عام انسان نہیں ہے۔ سنیے میرے غوث پاک کے پاس جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں یہ کوئی عالی شان بچہ ہے، ان کے چہرے پہ نور نظر آتا ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ لگتا آنے والا وقت کا ولیوں کا امام بنے گا، بولے بولے سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں بیٹے یہ تو بتاؤ، میں نے سلام تو 1 مرتبہ کیا، سارے بچوں نے جواب 1 مرتبہ دیا، تم نے 2 مرتبہ جواب کیوں دیا؟ غور سے سنیے گا۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں بابا آپ نے سلام کیا، میں نے جواب دیا، آپ اپنے گھر جائیے میں اپنا کام کروں۔ کہتے نہیں بیٹا میرے دل میں کچھ آ رہا ہے، کوئی راز ہے۔ کہا بہت پیسہ ڈالا گیا، بتا دے۔ غوث پاک کہا ٹھیک اتنا بولتے ہیں نا، ان کی کلائی پکڑتے ہیں اس فقیر کی، درویش کی، اونچی جگہ پہ لے جاتے ہیں اور کہتے بابا یہ دیکھو یہ بستی نظر آ رہی سامنے؟ کہا ہاں آ رہی ہے۔ کہا وہ غور سے دیکھو ایک سامنے ایک حویلی نظر آ رہی ہے؟ کہا ہاں آ رہی ہے۔ کہا بتاؤ آج سے 4 سال پہلے تم اس بستی سے گزرے تھے؟ بولے بولے سبحان اللہ، بولے 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 سبحان اللہ۔ کہا بیٹا گزرا تھا۔ کہا بتاؤ اس گھر پہ تم نے سلام کیا تھا؟ کہا میں نے کیا تھا۔ کہا کیا سوچ کے سلام کیا تھا؟ کہا یہ سوچ کے سلام کیا تھا کہ اللہ کے رسول کے آل کا گھر ہے، سیدوں کا گھر ہے، شاید زندگی میں کوئی برکت مل جائے، زندگی نورانی بن جائے، زندگی انمول تحفے کی شکل میں بن جائے، اسی لیے سلام کیا تھا، کچھ خیرات مل جائے۔ کہا جواب ملا تھا؟ کہا جواب نہیں ملا تھا۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں 4 سال کی عمر ہے، اس وقت میری ماں صرف تنہا تھی گھر میں، اور عورتوں کو غیر مرد کی جواب دینا تیز آواز سے منع ہے، اللہ اکبر۔ 4 سال کی عمر میں مسائل سمجھا رہے ہیں۔ کہا پتہ ہے اس وقت میں اپنے ماں کے شکم میں تھا، بولے 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 سبحان اللہ، اس وقت میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، میں 4 سال
साल पहले आपने मेरे घर पे सलाम किया था, तो आपने जब सलाम किया था ना, तो मैं अपने माँ के पेट से आपकी आवाज को सुन लिया था, और मैं उस दिन आपकी आवाज को सुन भी लिया था और आपकी आवाज को पहचान भी लिया था। और माँ कहा जब मैं दुनिया में आऊंगा ना, तो इस फकीर का मैं जवाब दूंगा। बोले 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 सुभान अल्लाह। ए अल्लाह वाले, ए बुजुर्ग, ए फकीर, याद कर वो तारीख 4 साल पहले की, और याद कर आज का दिन। आज तूने एक सलाम किया, आज से 4 साल पहले तूने सलाम किया था, तो एक सलाम का जवाब आज का है, और एक सलाम का जवाब 4 साल पहले जो तूने सलाम किया तो उसका जवाब मैंने दिया है। अब बताओ, ये है मेरे गौसे आजम, इनकी शान ये है। आपको क्या लगता है यूं ही है? यूं ही अल्लाह ने इतना नवाज दिया है? माँ के शिकम से अजमत रिफत वाले बन के आए हैं। दुरूद शरीफ